وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، بھائیوں، مسلمانوں کے اندر آج سب سے زیادہ جو گناہ پایا جاتا ہے وہ میری نظر میں دو گناہ ہیں. گناہ تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے زیادہ جس میں مسلمان گرفتار ہے وہ دو گناہ ہیں، اور یہی دونوں گناہ انسان کی ذلت، مسلمانوں کی ذلت اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. نمبر 1 گناہ ہے سود بیاج. کسی بھی گلی میں چلے جاؤ، کسی بھی محلے میں چلے جاؤ، سٹی میں چلے جاؤ، گاؤں کھیڑے میں چلے جاؤ، 100 میں سے 99 گھر سود اور بیاج میں مبتلا ہے کسی بھی طریقے سے. جو بیچارے دین سے دور ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اچھے دیندار لوگ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے سود اور بیاج میں مبتلا ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑا گناہ ہے وہ عام طور پر مسلم نوجوانوں میں پایا جاتا ہے، وہ نشہ اور شراب ہے. آپ سروے کر لو، جہاں بھی آپ رہتے ہو، جس گلی میں بھی رہتے ہو، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی نوجوان، کوئی نہ کوئی شخص نشے کا شکار ہے. یہ دو گناہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. ابھی میری بات آپ حضرات کے سامنے نشہ کے بارے میں ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں پوچھتے تھے، پوچھ کر کے عمل کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 13 سوالات کا ذکر فرمایا ہے جو صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیے ہیں، اور جواب ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے حضرت جبرائیل کو لے کر بھیجا، قرآن کی آیت اتاری۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اسلام کے شروع میں شراب حلال تھی، پی سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے کچھ بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا دل اتنا پاک اور اتنا صاف و شفاف ہوتا ہے کہ جو چیز ابھی حلال ہے لیکن آگے چل کر کے حرام ہونے والی ہے، اللہ کے وہ بندے حلال ہونے کے زمانے میں بھی اس کا استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی۔ نبی کا دل اتنا پاکیزہ اور اتنا مجلہ اور مصفہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ چیز ابھی حلال ہے لیکن آگے چل کر کے وہ چیز حرام ہونے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں شراب حلال تھی، اس زمانے میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ دل سے برا سمجھتے تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا۔ قرآن کریم نے نقل فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اللہ کے نبی آپ سے یہ صحابہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم نے تقریباً 13 جگہ پر صحابہ کے سوالات کو نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل کو قرآن کی آیت کی شکل میں جواب دے کر بھیجا، قل، آپ بتا دیجئے ان پوچھنے والوں کو، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ شراب اور جوا یہ بہت بڑا گناہ کا کام، جس کو قرآن کریم صرف گناہ نہیں کہتا، بہت بڑا گناہ کہتا ہے۔ آج مسلم معاشرے کا نوجوان 99% اس بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ شراب اور ایمان، نوجوانوں سنو، شراب اور ایمان دونوں ایک دل میں جمع، سینے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس وقت شرابی شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا ایمان سینے سے باہر نکل جاتا ہے، اوپر ایسے منڈلاتا رہتا ہے، جب تک وہ نشے میں ہوتا ہے اس کا ایمان سر کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے، جب نشہ ختم ہوتا ہے تو پھر ایمان اندر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، بتاؤ، اگر اللہ نہ کرے اسی حالت میں موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، ایک نشہ کی وجہ سے آدمی دنیا سے بغیر ایمان کے چلا جائے۔ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ ایمان اور شراب دونوں ایک جگہ ایک آدمی میں جمع نہیں ہو سکتے۔ شراب ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا وہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا یسمونہا بغیر اسمہا
حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی ابن ماجہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ یہ آئے گا کہ لوگ شراب کا نام بدل بدل کر کے رکھیں گے، الگ الگ ماڈرن ٹائپ کا نام رکھیں گے اور پھر نشہ کریں گے تاکہ وہ شرابی نہ کہلائے۔ آج وہی زمانہ ہے۔ آپ دیکھو شراب کے کیسے کیسے نام رکھے گئے، بیئر رکھا جاتا ہے، یہ رکھا جاتا ہے، وہ رکھا جاتا ہے، اور شراب دھڑلے سے پی جا رہی۔ اچھا ایک زمانہ وہ تھا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ اگر کسی گاؤں میں کوئی شرابی ہوتا تھا، یا اس زمانے میں اتنی شراب بھی نہیں تھی، لوگ نیر پیا کرتے تھے، جو کھجور اور ایک پھل آتا ہے، تاڑ کا پیڑ بولتے ہیں اس کو، اس کا جو جوس آتا ہے اس کو پی کر کے نشہ کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ گاؤں میں اکا دکا کوئی شرابی ہوتا تھا، اور وہ آدمی جو شرابی ہوتا تھا وہ بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا تھا، اور پورے گاؤں کے لوگ بھی اس کے اس عمل کو غلط اور خراب سمجھتے تھے، گناہ کا کام سمجھتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ مسلم معاشرے میں پیدا ہو گیا کہ آج نشہ کرنے والا بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں جو یہ نشہ کر رہا ہوں یہ اللہ کی نافرمانی ہے، رسول اللہ کی نافرمانی ہے، قرآن نے اس کو حرام کہا ہے، بلکہ وہ اپنے گھر سے سینہ چوڑا کر کے نکلتا ہے، کون مجھ کو کیا کہنے والا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہو گیا، ہمارا محلہ بھی ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا وہ جو کرتا ہے کرنے دو، ہمیں کیا لینا ہے۔ لوگوں نے گناہ کو گناہ بھی سمجھنا بند کر دیا۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ آدمی جب گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق بھی آتی ہے۔ اب نہ پینے والے نے گناہ کو گناہ سمجھا، اور نہ محلے کے لوگوں نے اس کے پینے کو گناہ کا کام سمجھا۔ سب اپنے اپنے کام میں بزی ہیں، جس کو جو کرنا ہے کرے۔ بڑے المیہ کی بات ہے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب شراب پینا حرام ہے، ہم پیتے نہیں ہیں، ہم تو ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں۔ ٹیبلٹ بھی نشے کی آ گئی، انجیکشن آ گیا ہے، وہ کھانسی کی دوا پی جاتی ہے، پیٹرول سونگھا جاتا ہے، وہ وائٹر جو اسٹوڈنٹ وغیرہ مٹانے کے لیے یوز کرتے ہیں، وہ وائٹر سے نشہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا ایک شاگرد ابھی ہریانہ میں جماعت میں تھا، اس نے وہاں کی کارگزاری بتائی، بات ہوئی تو کہا کہ مفتی صاحب وہ جو پنچر لگانے کے لیے سولیشن لگاتے ہیں نا، اس سولیشن سے نشہ کیا جا رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم پیتے نہیں ہیں، قرآن نے شراب کو حرام کہا ہے، ہم تو ٹیبلٹ کھاتے ہیں، ہم تو انجیکشن لیتے ہیں، ہم تو کھانسی کی دوا یوز کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ فرما دیا تھا، کل مسکر حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے، چاہے وہ انجیکشن کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹیبلٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ وائٹر کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیٹرول سونگھنے کی شکل میں ہو، یا قیامت تک اور بھی جتنے طریقے آئیں گے، ہمارے اور آپ کے آقا نے 1450 سال فرمایا تھا کل مسکر حرام، جو بھی چیز نشہ پیدا کرنے والی ہے، چاہے وہ ٹیبلٹ ہو یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، ہمارے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ وہ چیز میری امت کے لیے حرام ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کا زیادہ حصہ نشہ پیدا کرتا ہے تو اس کی تھوڑی مقدار پینا بھی حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں،
اللہ سے عہد کرو کہ انشاءاللہ شراب نہیں پئیں گے، نشہ نہیں کریں گے۔ نقصان ہی نقصان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خادم ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور تم قبر میں دفن کر کے آتے ہو، قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے تو مردے کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے، ایسے گھما دیا جاتا ہے چہرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے صحابی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ تم جب کسی شرابی کو قبر میں دفن کر کے آتے ہو اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہو، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک پروردگار کی، جیسے ہی تم قبر کو بند کرتے ہو اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم آتا ہے کہ یہ شرابی تھا، دنیا میں اس نے شراب پی تھی، اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹا دیا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم تو چہرہ قبلے کی طرف کر کے آتے ہو، لیکن جیسے ہی قبر کو پیک کرتے ہو اللہ کو گوارا نہیں، نبی کو گوارا نہیں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، اس کا چہرہ فرشتے سب سے پہلے قبلے سے ہٹا دیتے۔ کتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائی، اور ہم لوگوں کو کوئی احساس نہیں۔ دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ دنیا کا نقصان، ایک عقل مند نے فرمایا کہ اگر دنیا میں دکانیں شراب کی بند کر دی جائے تو آدھے ہاسپٹل بغیر ضرورت کے ہو کر کے خود ہی بند ہو جائیں گے، اور آدھا جیل بھی بند ہو جائے گا، جیل کی ضرورت بھی نہیں رہے۔ یہ جتنی بیماریاں ہیں، ایک بیماری تو وہ ہوتی ہے جو انسان کو مقدر کی وجہ سے ہوتی ہے، آدمی کچھ بھی نہیں کرتا پھر بھی ہو جاتی ہے، وہ تو مقدر ہے۔ لیکن آپ جا کر کے ہاسپٹلوں میں جا کر کے دیکھو، کڈنی کی بیماری، لیور کی بیماری، آنت کی بیماری، منہ کے اور پیٹ کے کینسر کی بیماری، زیادہ تر یہ بیماریاں اسی شراب اور نشے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ دنیا کا بھی نقصان، صحت کا بھی نقصان، اور صحت کا تو نقصان ہے ہی، مال کا بھی نقصان۔ ایک آدمی روزہ ایک ہفتہ جو کماتا ہے، جو مزدور طبقہ کے لوگ ہیں، ایک ہفتہ کمایا، سنڈے کو ساری کمائی کو لٹا دیا۔ بعض تو وہ ہیں جو ایک لمحہ بھی بغیر نشے کے نہیں رہ سکتے، صبح کو ناشتے کے وقت شراب، رات میں شراب، ہر وقت شراب کے نشے، روزانہ کھانا اگر ان کو نہ ملے تو چلے گا لیکن شراب ملنی چاہیے۔ آپ اندازہ لگاؤ اس شراب میں کتنے پیسے کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جو پوٹلی ملتی ہے نا، پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہوگی، یہ تو سب سے گھٹیا شراب ہوتی ہے، یہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کو تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ زہر ہے، سلو پوائزن۔ یہ تو سب سے گھٹیا درجے کی شراب ہے جو پوٹلی لا کر کے پیتے ہیں۔ جو شرابیں ہوا کرتی ہیں باٹلی، 1000 کی، 1500 کی، 2000 کی، 3-3 لاکھ کی باٹلی آتی ہے۔ اب آدمی اتنے پیسے شراب میں خرچ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس میں معاشرتی گناہ بھی ہے۔ کوئی آدمی، کسی کا بیٹا ہے، شراب پیتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ شوگر اور بی پی کی دوا کھا سکے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ 2 وقت چائے پی سکے، ناشتہ کر سکے، عزت کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا کھا سکے، اور بیٹا شراب میں مست ہے۔ کیا ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسی دن کے لیے جوان کیا تھا اور امید لگائی تھی کہ میرا بیٹا کام کرنے جائے گا تو مجھے آرام ہوگا، اور بیٹا شراب میں مست ہے۔ بیوی کسی کے یہاں برتن دھونے جا رہی ہے، پوچھا کرنے جا رہی ہے، بچے سب کو دیکھتے ہیں کہ سب کے بچے اپنے باپ سے 5 روپے 10 روپے مانگتے ہیں، اور وہ شرابی کا بچہ بیچارہ ادھر سے ادھر کوئی پرسان حال نہیں۔
یعنی باپ زندہ رہ کر کے بھی مر گیا ہے. ان بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ وہ عورت جو آپ کے گھر میں بیوی بن کر کے آئی تھی، کیا وہ دوسرے کے یہاں برتن اور پوشا کرنے کے لیے آئی؟ یہ شراب میں مست. ماں اور باپ بیچارے خون کے آنسو رو رہے ہیں، لیکن یہ کبھی گھر پر پیسہ نہیں بھیجتا، کبھی فون بھی نہیں کرتا. یہ معاشرتی گناہ ہے. اور سب سے زیادہ جو طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں وہ شراب کے نشے میں پیش آتے ہیں. اور طلاق بھی صرف ہم نے پیسہ کمانا سیکھا ہے، دین کا علم نہیں سیکھا، علماء کے پاس نہیں بیٹھے. پیسہ ہو جانے سے کوئی آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جس کا عمل شریعت کے مطابق ہو. کروڑوں روپے پیسے ہوں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو دین کی تعلیم نہیں ہوتی. اور طلاق فوراً ایک زبان میں 3 طلاق دے دی. اب کوئی چارہ ہی نہیں بچا. میرے بھائیوں، ذرا سی بات پر شراب کے نشے میں فون پر بات ہو رہی ہے، اور ذرا سی کوئی بات عورت نے کہہ دیا یا یہی کہہ دیا کہ تم نے شراب کیوں پی، فوراً 3 طلاق دے دی. طلاق دینے کو تو تم نے طلاق دے دی، اب اس عورت کی زندگی کا کیا ہوگا؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ پہلی بات تو طلاق دینی ہی نہیں چاہیے. جیسے نکاح پڑھانے کے لیے مولانا کو بلاتے ہو نا، ویسے ہی اگر کبھی کوئی میٹر خراب ہو جائے اور نباہ نہ ہو تو مولانا کے پاس جاؤ اور کہو ہم سے کہ مولانا نکاح آپ لوگوں نے ہی پڑھایا تھا اور اب بھی بتاؤ کہ میرے مسئلے کا حل کیا ہے. نکاح کے لیے تو مولانا کو بلاتے ہو، لیکن جب کوئی معاملہ اختلاف ہوتا ہے، طلاق کی نوبت آتی ہے، تو سمجھتے ہو کہ میں ہی سب سے بڑا علامہ اور مولانا ہوں، خود طلاق دے دی. اس لیے نکاح بھی مولانا سے پڑھاتے ہو، اچھی بات ہے. طلاق کے وقت کوئی اختلاف میاں بیوی کا ہو پھر بھی مولانا سے کانٹیکٹ کرو. اور 3 طلاق، اللہ، ایک تو طلاق دینا ہی نہیں چاہیے، طلاق ہی گناہ کا کام ہے. وہ بھی اگر طلاق دیا جائے تو شریعت نے اس کا طریقہ رکھا ہے. طلاق ہی دینا ہے تو 1 طلاق دو. اس کے بعد طلاق کے بعد اگر افسوس ہو تو اس میں افسوس کا حل موجود ہوتا ہے، پھر گھر بس سکتا ہے. لیکن ڈائریکٹ 3 طلاق دے دی، اس کے بعد کوئی شکل اور کوئی حل ہی نہیں ہوتا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے پھر اسلام بدنام بھی ہوتا ہے. اس لیے نوجوانوں، پہلی بات تو ہمیں طلاق کے الفاظ زبان پر لانے ہی نہیں ہیں. جیسے آپ نے نکاح کے وقت میں مولانا کو بلایا تھا، آپ ایسے وقت میں بھی مولانا سے رابطہ کرو کہ اب میرے مسئلے کا حل کیا ہے، آپ بتاؤ. جو وہ بتائیں اس کے مطابق عمل کرو. اور کبھی بھی زبان پر 3 طلاق تو لانا ہی نہیں. یہ بولنے کا ایک لفظ ہوتا ہے لیکن عورت کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہمیشہ کے لیے باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا سے محروم ہو جاتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے یہ. اس لیے 3 طلاق کے الفاظ زبان پہ نہ لائیں. شراب کے نشے میں عام طور پر جو مرڈر ہوتا ہے شراب کے نشے میں ہو رہا ہے، ریپ شراب کے نشے میں ہو رہا ہے. اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، لڑکے تو لڑکے، اب لڑکیاں بھی شراب پی رہی ہیں، لڑکیاں بھی نشہ کر رہی ہیں. اور کون؟ مسلمانوں کی لڑکیاں. آپ نے ابھی مظفر نگر کا واقعہ سنا ہوگا، ویڈیو آئی تھی. جتنی لڑکیاں کیفے میں تھیں وہ سارے کی ساری لڑکیاں کلمہ پڑھنے والے انسان. ہم لوگ اپنی بچیوں کو کالج یونیورسٹی میں بھیج دیتے ہیں، لیکن صرف بھیجنے اور ڈگریوں پر بھروسہ نہ کریں، ان کی صحیح تربیت اور نگرانی بھی ہونی چاہیے. جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نگرانی کرو تو کہا جاتا ہے کہ مولانا کالج اور یونیورسٹی کے خلاف ہیں، اس کی تعلیم کے خلاف ہیں. اللہ کی قسم، کوئی بھی مولوی کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. وہ خلاف اس بات کا ہے
کہ آپ بھیج کر کے اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہو. وہ لڑکی کالج گئی بھی کہ نہیں گئی, کہیں کوئی پارک میں بیٹھ کر تو نہیں آ گئی, وہ یونیورسٹی گئی بھی کہ نہیں گئی, کسی کیفے میں بیٹھ کر کے تو نہیں آ گئی, وہ کہیں بیٹھ کر غیروں کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا تو نہیں کر رہی ہے. آپ اپنے کام میں بزی ہو. علماء اس کے خلاف ہے, ہم تعلیم کے خلاف نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اگر کسی کو شراب یا کسی بھی چیز کے نشے کی عادت ہو, اللہ سے توبہ کرو, توبہ کرو. بڑے مبارک ایام, دیکھو رجب شروع ہو گیا نا, اب 1 مہینے کے بعد رمضان آنے والا ہے. بہت سارے لوگ اس نشہ کی نحوست کی وجہ سے تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. آخر کون سا دن آئے گا کہ آپ یہ نشہ کو چھوڑو گے؟ اور چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. روایت میں آتا ہے کہ شراب جب حرام ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب کی حرمت نازل ہو گئی. صحابی نے اگر ہاتھ میں شراب کا گلاس لیا تھا اور ان کی کانوں کی آواز میں, ان کے کانوں میں آواز آئی کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا, روایت میں آتا ہے کہ اس گلاس کو وہیں پر پھینک دیا. اگر کسی نے وہ شراب کو منہ میں رکھ دیا, منہ میں اتار لیا تھا, وہیں پر کلی کر دی. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی نے پی لیا تھا اور کان میں آواز آئی کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے, قربان جاؤ صحابہ کے شریعت پر عمل پر کہ انہوں نے انگلی ڈال کر کے اور الٹی کر کے اپنے پیٹ سے شراب کو باہر نکال دیا. جب اللہ کا خوف آتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت کیسان رضی اللہ تعالی عنہ, شراب حلال تھی, ملک شام سے شراب لے کر مدینہ آ رہے تھے بیچنے کے لیے. ابھی آدھے راستے پر آئے. اس زمانے کی لاکھوں روپے کی شراب رہی ہوگی. ابھی آدھے راستے پر آئے تھے کہ کسی بتانے والے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے, حرمت نازل ہو گئی ہے. حضرت کیسان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں پر ان کو یہ بات معلوم ہو گئی وہیں پر رک گئے, ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے, اور لاکھوں روپے کی شراب کو انہوں نے پانی کی طرح بہا دیا اور کہا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے. تو کیسان کی کیا ہمت اور جرأت ہے کہ اس شراب کو لے کر کے ایک قدم بھی آگے مدینہ کی طرف چل سکے. جب اللہ کا خوف آتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے. ہمارے دل کے اندر آج شراب چھوڑنا اس لیے آسان نہیں, سود چھوڑنا اس لیے آسان نہیں کہ جو دل میں خوف ہونا چاہیے وہ خوف نہیں. وقت ہو رہا ہے. ایک شاعر تھے جگر مراد آبادی, بہت بڑے شاعر تھے. ان کی ملاقات ہو گئی خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو جگر مراد آبادی بہت نشہ کرتے تھے, ہمیشہ شیروانی پہنتے تھے اور شیروانی کی جیب میں 2 بوتل بھری ہوئی رکھتے تھے اور نشے میں ہی اشعار پڑھتے تھے. اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ آپ اتنے بڑے مولانا ہو, کہاں آپ مولانا بنے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, اسکول کے پڑھے ہوئے تھے, لیکن حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے, دیکھنے میں مشرع تھے اور مولانا دکھتے تھے. تو کہا کہ یہ مولانا آپ کہاں سے بن گئے ہو؟ تو کہا کہ بھئی میں مولانا نہیں بنا ہوں, میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہوں, ان کی خانقاہ میں جاتا ہوں. جگر مراد آبادی نے کہا کہ مجھے بھی وہاں لے چلو, لیکن میری ایک شرط ہے کہ خانقاہ میں بھی جا کر کے میں شراب پیوں گا. یہ شرط منظور ہو تو مجھے لے چلو. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی اس شرط کے ساتھ تو میں نہیں لے جا سکتا, میں پہلے حضرت تھانوی سے پوچھ کر آؤں گا کہ حضرت ایک ایسا بندہ ہے جو ایسی شرط لگاتا ہے, کیا میں اس کو یہاں لاؤں؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں گئے, حضرت تھانوی سے پوچھا تو حضرت تھانوی نے کہا کہ کیا ہوا, اللہ کے نبی کے مہمان تو کافر بھی بنے ہیں, غیر مسلم بھی بنے ہیں, اور جگر مراد آبادی تو گنہگار میرا مسلمان بھائی ہے, اس کو آنے.
جب وہ آئے جگر مراد آبادی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ والوں کی ملاقات سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی جگر مراد آبادی، تم نے یہ شرط لگائی ہے، دیکھو یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ خانقاہ پاکیزہ جگہیں ہوتی ہیں، یہاں شراب نہیں پی سکتے۔ وہ میرے گھر کا فلاں کونا خالی ہے، اگر تم کو پینا ہے وہاں چلے جاؤ، تم جانو تمہارا اللہ جانے۔ جگر مراد آبادی کی دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہاں کہا کہ حضرت میں نے شراب سے توبہ کر لی ہے، شراب اب نہیں کبھی ہاتھ لگاؤں گا، اور میرے لیے 4 دعا کر دو۔ ایک دعا یہ کر دو کہ اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے شراب چھڑوا دے، دوسری دعا یہ کر دو کہ اللہ حج کرا دے، تیسری دعا یہ کر دو کہ اللہ داڑھی رکھوا دے، اور چوتھی دعا یہ کر دو کہ اللہ ایمان پر خاتمہ کروا دے، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ یہ 4 دعا کروائی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ اٹھے۔ اللہ والوں کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ جگر مراد آبادی حج کے لیے چلے گئے، اور اس زمانے میں بہت ٹائم لگتا تھا، 6 مہینے کے بعد آئے۔ اپنا چہرہ بھی آئینے میں نہیں دیکھا تھا، داڑھی بھی نہیں کاٹی تھی، داڑھی بڑی ہو گئی۔ جب 6 مہینے کے بعد اپنے گھر مراد آباد آئے اور کانچ کے سامنے، آئینہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ داڑھی بڑی بڑی ہوئی ہے۔ اس وقت جگر مراد آبادی نے شعر کہا تھا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ اپنے آپ کو گنہگار کافر کہہ رہے ہیں، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شراب اچانک چھوڑ دی تھی، طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر سب آئے اور کہا کہ جگر تم کو زندہ رہنا ہے تو کچھ نہ کچھ شراب روزانہ پینی پڑے گی، اگر ڈائریکٹ پوری شراب چھوڑ دو گے تم مر جاؤ گے۔ جگر مراد آبادی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں تھوڑی تھوڑی شراب پیتا ہوں تو کتنے دن زندہ رہ سکتا ہوں؟ تو کہا وہی 5-10 سال زندہ رہو گے، اور کیا زندہ رہو گے۔ جگر مراد آبادی نے کہا کہ ڈاکٹروں سنو، میں نے شراب سے حضرت تھانوی کے ہاتھ پر توبہ کر لی ہے، اگر کل نہیں آج بلکہ ابھی بھی مجھے موت آ جائے تو میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ شراب بھی چھوڑ دی، اللہ نے حج بھی کروا دیا، اور داڑھی بھی رکھ لی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جب دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور فرماتے کہ جگر اگر اللہ نے چاہا تو ایمان پر خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، آپ بھی بڑے مبارک ایام شروع ہو رہے ہیں۔ دل کی سچی پکی اپنے اللہ کو دکھانا ہے۔ بھائی ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی، ہمیں کیا لینا ہے؟ اللہ سے لو لگاؤ، اور سچے دل کے ساتھ اگر کسی کو نشے کی عادت ہے تو اس سے توبہ کرو۔ اس نے ہمارے سماج کو بالکل خراب کر دیا ہے، اور آج آپ جا کر دیکھو کہ غیروں سے زیادہ نشہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جگہ جگہ شراب بک رہی ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے معاشرے کو، محلے کو ایسا ہی بنایا تھا کہ وہاں شراب کے ٹھیکے چلیں اور لڑائی اور جھگڑے ہوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس سے سچے پکے دل کے ساتھ توبہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ، جب بندہ اللہ کی طرف سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ نے اس جگر مراد آبادی کو بھی توبہ کی توفیق دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔